دولت پور مرکزی جامع مسجد گلزار حبیب میں انجمن بہار نور دولت پور کے زیر اہتمام پروگرام ہے۔ پاکستان کے ممتاز و معروف جلیل القدر ثنا خان اس وقت موجود ہیں۔ نصیر احمد چشتی صاحب، فہیم احمد نقشبندی صاحب رابطے میں رہے، آپ کو بھی خراج تحسین۔ مسجد میں علماء موجود ہیں۔ مجھ قبل مظہر حسین چشتی صاحب اپنی ڈیوٹی دے رہے تھے۔ اللہ آپ کے علم میں بزرگ ہیں ہمارے بڑے، اللہ اور زیادہ عزتیں عطا فرمائے۔ حمد بھی ہوگی، تلاوت بھی ہو چکی ہے، نعت خوانی بھی جاری ہے۔ کافی حد تک جو ثنا خان مجھے نظر آ رہے ہیں وہ اپنی حاضری پیش کر چکے ہیں۔ مجھے بلا کسی تاخیر کے اور بلا تمہید کے، کیونکہ مجھے قاری قرآن کو پیش کرنا ہوتا تو میں قرآن کے حوالے سے کچھ گفتگو کرتا، مجھے پہلے نعت خان کو دعوت دینی ہوتی تو میں حمد کے حوالے سے کچھ کہتا۔ مجھے کیونکہ اب اس سلسلے میں جو چل رہا ہے اسی میں ہی میں ضم ہو رہا ہوں، تو مجھے بھی نعت سے ہی آغاز کرنا ہے۔ تو آپ کو بھی جو میں شروع سے نہ جگاؤں بلکہ آپ جاگے ہوئے ہیں تو ذرا جاگ جائیے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ساتھ ساتھ کہتے جائیں تاکہ محفل کا حسن بڑھے، ثواب آپ کو اس کا ملے، اجر اللہ آپ کو اس کا عطا کرے۔ نعت سے شروع کر رہا ہوں۔ لفظ نعت یہ کس ہستی نے ہمیں دیا ہے؟ پہلی نعت کس نے لکھی ہے؟ پہلی محفل کہاں ہوئی ہے؟ پہلا منبر سجا کے نگرانی، قیادت، صدارت یہ سلسلہ کب سے شروع ہوا ہے اور قبلہ سید الطاف حسین شاہ صاحب کاظمی تک کیسے پہنچا ہے، یہ میرا موضوع ہے۔ تو اب تھرمامیٹر ڈاکٹر چیک کرتا ہے نا وہ لگا کے کہ کہاں تک ٹمپریچر پہنچ چکا ہے، تو جو میرے پاس ایک تھرمامیٹر ہے وہاں سے میں شروع کر رہا ہوں۔ اب اسی سے پھر آگے علاج ہوتا جائے گا اور شاہ جی کے قدموں تک میں لے آؤں گا آپ کو۔ سب سے پہلی نعت لکھنے والی ہستی وہ ہے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے والد گرامی جناب حضرت ابو طالب۔ ٹھیک ہے، یہ میں نے آغاز کر دیا، اور یہ اعزاز صرف نعت کے حوالے سے ہی آپ کو نہیں حاصل بلکہ پہلا نکاح کرنے والے وہ بھی جناب حضرت ابو طالب۔ اب آپ کی سبحان اللہ بتائیں گے، چہرے بتائیں گے اور ہاتھ اٹھے ہوئے بتائیں گے کہ آپ کا اور تو اس گھر میں امامت ہے، تو اس گھر میں مولا علی کو سوچو، ولایت ہے تو اس گھر میں خلافت ہے، تو اس گھر میں مجھے کہنے دیا جائے کہ مولا علی کا وہ گھر ہے، ابو طالب کا وہ گھر ہے جہاں سارے ہوتے تجھے ہاتھ بات یا علی علماء نہیں، صرف جوان ہاتھ نیچے نہ رکھیں، تجھے میں واسطہ علی کا دیتا ہوں، دونوں ہاتھ اٹھائیے ذرا۔ شریعت ادھر، طریقت ادھر، سخاوت ادھر، دولت ادھر، دولت پور والوں دولت ادھر، خلافت ادھر، امامت ادھر، عبادت ادھر۔ کیا کیا پوچھوں، کیا کیا بتاؤ گے؟ ارے پہلے دن سے لے کے آخری دن تک حضرت ابو طالب کا گھر وہ گھر ہے، ارے دین کا بچپن بھی اسی گھر سے ہے، اور دین پر جب بڑھاپا آیا تو سنبھالا بھی اسی گھر میں۔ کس کی اولاد تھی کہ لوگ ان دنوں حج کر رہے تھے؟ مجھے کہنے دیا جائے کہ لوگ حج کر رہے تھے کہ جنت مل
جائے، اور انہی دنوں جنت کا سردار کربلا جا رہا تھا کہ میں اسلام بچا مولا علی مولا مولا علی مولا۔ انہی دنوں کی بات ہے جب حضرت اسماعیل کو لٹایا گیا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے گردن پہ چھری چلائی، اللہ کہتا ہے نہیں، میں اس سے بھی عظیم قربانی لوں گا، میں اس سے عظیم قربانی لوں گا، ذبح عظیم، قرآن کہہ رہا ہے میں اس سے عظیم قربانی لوں گا۔ کرام یہ قدر پتہ چل گیا کہ اسے عظیم کہتے ہیں۔ ارے ادھر ابراہیم کا بیٹا اسماعیل، ادھر نبیوں کے سردار کا بیٹا حسین، حسین کربلا کے میدان میں عظیم قربانی دے مولا علی مولا علی مولا مولا یہ علی۔ سارا گھر کس کا تھا؟ یہ جناب حضرت ابو طالب کا تھا۔ عابد خیال وہ کیسے؟ عمران آپ کا نام ہے، 4 آپ کے بیٹے ہیں، بڑے کا نام ہے طالب، جس کی وجہ سے آپ ہوئے ابو طالب، طالب کا باپ، اور دوسرے کا نام ہے عقیل، تیسرے کا نام ہے جعفر، چوتھے کا نام ہے علی۔ اب میں دلواتا ہوں، ارے عقیل کے ہاں بیٹا ہوا جس کا نام ہے مسلم، مسلم کے ہاں 2 بیٹے ہوئے، ایک کا نام ہے محمد، ایک کا نام ہے ابراہیم، اور جعفر کے ہاں بیٹا ہوا جس کا نام ہے عبداللہ، اور پھر علی کے ہاں بیٹے ہوئے، ایک کا نام حسن، ایک کا نام حسین، بیٹی ہوئی جس کا نام ہے سیدہ زینب، سیدہ زینب کی شادی ہوئی ارے جعفر کے بیٹے حضرت عبداللہ سے، جس سے 2 بیٹے ہوئے، ایک کا نام ہے آن، ایک کا نام ہے محمد۔ اب تجھے ابھی بھی پتہ نہیں چل رہا کربلا کے میدان میں کس کے بچے شہید ہو کر اسلام کا جھنڈا بلند کر رہے ہیں، وہ گھر کسی اور کا نہیں ہے، وہ گھر جناب حضرت ابو طالب کا۔ مولا علی مولا مولا علی ایک الگ شان کی حویلی ہے، ایک الگ شان کی حویلی ہے۔ اب سبحان اللہ آپ نے کہنا ہے یہ جو عمران کی حویلی ہے، یہ جو عمران کی حویلی ہے، ایک الگ شان کی حویلی ہے، یہ جو عمران کی حویلی ہے، جس نے 2 تاجدار پالے ہیں، ایک نبیوں کا تاجدار اور دوسرا ولیوں کا تاجدار۔ ایک ہاتھ نبی کے نام پر، دوسرا کون ہے جو علی کے نام پر اٹھائے گا؟ دائیں بائیں دیکھو، مسجد کے صحن میں بیٹھے ہو، جس نے 2 تاجدار پالے ہیں، پالے ہیں، ایسے سلطان کی حویلی۔ اگلا شعر سنو، اگلا شعر سنو، جس کی وجہ سے میں نے یہ ساری تمہید آپ کے سامنے رکھی ہے، میں پھر پڑھ رہا ہوں۔ نعت کا اولی حوالہ جو، نعت کا اولی حوالہ جو، ایسے ثنا خان کی حویلی ہے، ایسے ثنا خان کی حویلی ہے، ایسے ثنا خان کی حویلی ہے۔ اور اگلا مصرع پھر سنیے، میرے ایمان کی اگر پوچھو، میرے ایمان کی اگر پوچھو تو کل ایمان کی حویلی۔ اللہ اللہ، کل ایمان کی حویلی ہے، کل ایمان کی حویلی ہے۔ نعرہ حیدری، حیدری،
حیدری، اور لفظ نعت بھی کسی عام ہستی نے نہیں دیا، مولا علی نے حضور کی صفت و ثنا کے لیے جو لفظ مختص کیا ہے اسے نعت کہتے ہیں۔ یہ نعت تاکہ قرآن قرآن رہے، حدیث قدسی رہے، حدیث حدیث رہے۔ تو اسی دور میں کیونکہ عربی میں حضور کی ثنا لکھی گئی تو مولا علی نے انتخاب کیا لفظ نعت، اور پہلی نعت لکھنے والے والد گرامی اور نعت کا لفظ دینے والے علی، سبحان اللہ۔ اور پہلی محفل نعت مسجد نبوی میں ہوئی، تب 35 سے 40 صحابہ حضور کی نعت لکھتے تھے، ٹھیک ہے، جن میں چاروں خلفاء موجود ہیں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، یہ چاروں نعت لکھتے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت، حضرت کعب، اما عائشہ صدیقہ، سیدہ فاطمہ الزہرا، یہ 40 وہ ہیں۔ پھر حضور کے وصال کے بعد 100 اور حضور کی نعت خوانی کرتے رہے۔ منہاج القرآن میں باقاعدہ طور پہ اس پہ ریسرچ ہوئی۔ پھر حضور نے خود حکم فرمایا بلال سیاستہ پڑھتے تھے، حدیث کی جو 6 کتابیں ہیں وہ ریسرچ کریں، منبر سجایا گیا، اور جس ثنا خان کو آپ نے بازو سے پکڑا اس کا نام ہے حضرت حسان بن ثابت۔ سبحان اللہ بول دو یار، یہ سمجھ لیں میں 2 نعت خانوں کی اکٹھی نقابت کر رہا ہوں۔ ہاں ذرا بولو سبحان اللہ، مجبوری ہے میری، وہ کیا مجبوری تھی ابھی آپ کو پتہ چل جائے، اور اونچی کہیے ذرا سبحان اللہ۔ اب منبر پہ حضرت حسان بن ثابت، حضور نے تحفے میں حضرت کعب کو بھی چادر دی اور حسان کے لیے منبر پہ چادر بچھائی۔ اب حسان منبر پہ چڑھے، کیا بات، جو نعت کہی کمال کہی، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہ حسان نعت کہہ رہے ہیں، ترجمے کا وقت نہیں، آگے بڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ دربار رسالت میں کیسی وہ گھڑی ہوگی، دربار رسالت میں کیسی وہ گھڑی ہوگی، قبلہ تشریف لا چکے ہیں، خوش بختی میری، دربار رسالت میں قبلہ پیر سید علی رضا شاہ صاحب چشتی اجمیری، پاک پتن شریف سے قبلہ شاہ، سبحان اللہ، محفل کی صدارت، اور میں ذکر کر ہی رہا تھا، ذکر صدارت کا کر ہی رہا تھا کہ حضرت کی آمد ہو گئی، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ایک روحانی سلسلہ ہوتا ہے۔ صدارت کے لیے قبلہ شاہ جی جلوہ فروز، ادھر صدارت حضور فرما رہے، قیادت نگرانی اصحاب کر رہے، نعت حسان بن ثابت۔ دربار رسالت میں کیسی وہ گھڑی ہوگی، حسان نے منبر پہ جب نعت پڑھی ہوگی، ابوبکر عمر ہوں گے، ابوبکر عمر ہوں گے، عثمان و علی ہوں گے، حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی۔ سلسلہ رکا نہیں کہ کوئی ملا یہ کہے کہ یہ سلسلہ روک دو، یہ نعت خانوں نے کیا کام شروع کیا ہوا ہے، کوئی مائی کا لال روک نہیں سکے گا جسے حضور پسند فرما رہے، جس کے لیے دعائیں جبریل دے رہا ہو، اما عائشہ جس کے لیے دعا کر رہی ہے، کہا حسان میں تجھے کبھی معاف نہ کرتی اگر تو میرے مصطفیٰ کا نعت خوان نہ ہوتا۔ تاریخ میں کیا چھپا ہے میں اس کو نہیں کھولنا چاہتا، قبلہ ہماری اما عائشہ نعت خوانوں کے لیے دعا کر رہی، کہا میں دعا کرتی میں تجھے نہ معاف۔ یہ سلسلہ رکا نہیں، آگے بڑھا، کہاں تک بڑھا؟ آپ کہیں گے کہ پہلے تو چادر ملتی رہی، اب کیسے؟ حضرت کعب سے آگے بڑھے، 600 سال بعد امام شرف الدین بصیری آپ کو چادر تحفے میں حضور عطا فرما رہے، شیخ سعدی شرازی، عبد الرحمن جامی، محسن قوروی، اعلیٰ حضرت اعظم چشتی، محمد علی ظہوری، کس کس کی بات کروں، گولڑا شریف، پیر مہر علی شاہ صاحب، کب بولو گے پیر مہر علی شاہ صاحب؟ اب گولڑا سے ذرا آگے بڑھ کے پنڈی میں آ جائیں، سبحان اللہ بولو گے، ہاتھ بھی اٹھاؤ گے، وہ سید
جو اس وقت آپ کے اسٹیج پہ جلوہ فروز ہے، جس کو سید الطاف حسین شاہ صاحب کاظمی کہتے ہیں، وہ سید حسان بن ثابت کے لیے یہ لکھ رہا ہے کہ زندگی ان کی گزرتی ہے بڑی شان کے ساتھ، جو بھی وابستہ ہے سرکار کے دامان کے ساتھ۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ سنیا آخری 2 سے 3 منٹ ہے میرے پاس۔ زندگی ان کی گزرتی ہے بڑی شان کے ساتھ، جو بھی وابستہ ہے سرکار کے دامان کے ساتھ۔ کوئی کیا سمجھے قرآن کے مضامین و رموز جب تعلق ہی نہ ہو صاحب قرآن کے ساتھ۔ کی عطا حضرت حسان کو چادر اپنی، اتنے الطاف و کرم اپنے ثنا خان کے ساتھ، ان کے دربار کرم کا ہوں بھکاری میں بھی، جو ملا دیتا ہے انسان کو رحمان کے ساتھ۔ بادشاہوں کی غلامی میں نہیں آ سکتا واسطہ جن کا ہے کونین کے سلطان کے ساتھ۔ الطاف میں بھی شہنشاہ ہے مدینہ کا گدا، جانتی ہے مجھے دنیا اسی پہچان کے۔ احسان ہو گیا، مشاہد و جہاں کا ثنا خان ہو گیا، پیدا میری نجات کا سامان ہو گیا۔ میرے نبی نے دشت کو گلشن بنا دیا، صحرا کرم کے ان کے گلستان ہو گیا۔ کہتے ہیں لوگ مجھ کو قضائے در رسول، اگر میں شاہجہاں کی موجودگی میں یہ بھی کہہ لوں تو یہ بھی میرے لیے ٹھیک ہوگا۔ کہتے ہیں لوگ مجھ کو قضائے در بطول، اب تو یہی نام میری پہچان ہو گیا، اب تو یہی نام میری پہچان ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ قبلہ شاہ جی کہتے ہیں لوگ مجھ کو قضائے در بطول، اب تو یہی نام میری پہچان ہو گیا۔ فدرا کی حد سے جب بڑھا میرا رسول، روح الامین دیکھ کے حیران ہو گیا، روح الامین دیکھ کے حیران ہو گیا۔ ان کا فقیر تاجوروں سے غنی ہوا، ان کا گدا زمانے کا سلطان ہو گیا۔ الطاف وہ تو مر کے بھی تا حشر زندہ ہے، جو بھی نبی کے نام پہ قربان ہو۔ رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ صرف دنیا میں نہیں، ہمارا عقیدہ سنو، شادی کی زبانی آؤ بن کے رحمت کے طلبگار چلے آتے ہیں، مجد کرتے ہوئے میخوار چلے آتے ہیں، پیچھے پیچھے سرے حشر گنہگار تمام، آگے آگے میری سرکار چلے آتے ہیں۔ اے فرشتوں اب چھوڑ بھی دو مجھ کو، ارے وہ دیکھو مجھ گنہگار کے خریدار چلے آتے ہیں۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ مجھ گنہگار کے خریدار چلے آتے ہیں، اور آخری شعر محفل نعت دولت پور والوں، یہ آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ محفل نعت کوئی دل سے سجائے تو الطاف، نعت سننے میری سرکار چلے آتے۔ سبحان اللہ۔ میں علی کی یہ سے
الطاف شاہ کاظمی کی یہ تک لے آیا. ٹھیک ہے, میں علی کا ذکر کرتے کرتے علی کے پتر تک لے آیا. تو اب میں نے پہلے کہہ دیا کہ میری مجبوری ہے کہ مجھے یہ تھوڑا سا پیریڈ جو ہے شارٹ زیادہ کھیلنی پڑیں گی, تاکہ میں شاہ جی تک پہنچنا چاہتا تھا, کیونکہ سفر میرا لمبا تھا. مکے سے مدینہ, پھر میں بہت کچھ چھوڑ چکا, تو پھر بھی میں نے پوری کوشش کی کہ میں نعت کا جو مفہوم ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر سکوں. کافی حد تک میں کامیاب رہا, کیونکہ آپ کے چہرے بتا رہے ہیں, یہ آپ کی داد بتا رہی ہے. ٹھیک ہے, جب آپ خدمت کرتے ہیں تو یہ ایک داد ہوتی ہے, پتہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے, کہ سودا ٹھیک ہے, جو خریدار نظر آ رہے ہیں. ایسا ہی ہے, یہ آپ میرے کہنے میں تھوڑی دیر ہے, یہ تو حضور کا ذکر سن سن کے آپ خدمت کر رہے ہیں. تو یہی ہماری کامیابی ہوتی ہے. میں نے 2 نام اناؤنس کرنے. میں پہلے تو قبلہ نذیر احمد چشتی صاحب ہمارے بزرگ ثنا خان ہیں, اللہ نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے. قبلہ یہاں آ جائیں, اور اس کے بعد میں قبلہ شاہ جی کا اعلان کروں گا, بلا کسی تاخیر کے کروں گا, اور پھر آپ جتنا چاہیں, جتنا آپ سننا چاہیں, جتنا آپ سنانا چاہیں وہ آپ پہ چھوڑوں گا. بقیہ نعت خان جو ہے نصیر احمد چشتی صاحب ہیں, غلام شبیر فاروقی صاحب ہیں, وہ اپنی حاضری پیش